یہ جو جنت کی خواہش ہے، ذرا اس پر غور فرمائیں. یہ ایک فطری خواہش ہے. فطری خواہش کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے وطن اصلی میں واپس جانا چاہتا ہے. اور مومن کا وطن اصلی جنت ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک رسالہ ہے شوق وطن. نہیں، ٹھیک ہے، شوق وطن اس کا نام ہے. اس میں وطن سے مراد جنت ہے، یعنی جنت کے شوق پر حضرت نے رسالہ لکھا ہے. وطن اصلی کیوں ہے جنت؟ اس لیے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو وہیں پیدا کیا گیا تھا اور وہیں سے دنیا میں بھیجا گیا تھا. اس موقع پر ایک سائنسداں کی بات یاد آتی ہے جو ابھی دو ایک سال پہلے انتقال کر گیا. میں نہیں جانتا تھا اس کو اس کی زندگی میں، لیکن جب وہ مرا تو اس کے انتقال کی خبریں اخبارات میں آئیں اور اس کے بارے میں مضامین آئے. تو اس وقت میں نے پڑھا کچھ اس کے بارے میں. تو اس میں اس کی اپنی صلاحیتوں اور اس کی تحقیقات وغیرہ کا بہت کچھ تذکرہ تھا، لیکن جو میری دلچسپی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس میں لکھا تھا کہ اس نے اپنی ریسرچ جو شائع کی اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا انسان کا اور دنیا کا مطالعہ کیا تو میری رائے یہ بنی ہے کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں اور رہتا ہوگا جہاں کا موسم اور جہاں کی غذائیں اس کے مزاج کے موافق ہوں گی، مگر وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور وہاں کوئی طاقت ہوگی، اس نے اس کو اٹھا کر وہاں سے یہاں پھینک دیا. اچھا، عجیب بات ہے کہ یہ سائنسداں ایتھسٹ ہے، ملحد ہے، منکر خدا، منکر مذہب ہے. اس نے قرآن سے نہیں لیا یہ نظریہ، وہ اپنی ریسرچ سے بات کر رہا ہے. اور اس کی وضاحت اس نے کی ہے کہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے جاندار رہتے ہیں ان سب کو دنیا کے موسم اور دنیا کی غذائیں سوٹ کرتی ہیں. مثلا موسم کی بات کریں تو کوئی جانور نہیں جسے کپڑے بنانے کی فکر ہو. سردی کے کپڑے، گرمی کے کپڑے، لحاف اور گدے اور چھت اور فلاں. لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ گرمی ہو تو اسے ٹھنڈک چاہیے، یہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا، گرمی برداشت نہیں کر سکتا. اگر سردی ہو تو اسے سردی سے بچنے کا سامان چاہیے. غذاؤں کی بات کریں تو زمین میں پیدا ہونے والی ساری چیزیں انسان کے علاوہ تمام جانداروں کو سوٹ کرتی ہیں. جو گوشت کھانے والے جانور ہیں بس کھا لیتے ہیں ایسے ہی، اس میں کچھ بھی نہیں کرتے. جو سبزی کھانے والے ہیں، پتے کھانے والے ہیں یا دانہ کھانے والے ہیں وہ ویسے ہی کھا لیتے ہیں جیسے وہ پیدا ہوتا ہے. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اسے گوشت کھانا ہے تو اس کو کاٹے گا اور اس میں مسالے ڈالے گا اور گھی اور تیل ڈالے گا اور اپنے مزاج کے موافق بنائے گا تب کھائے گا. سبزی کھانی ہے تو اس کو بھی کاٹے گا اور اس میں بھی مسالے ڈالے گا اور اس کا ذائقہ اپنے مزاج کے مطابق بنائے گا. غلہ کھانا ہے تو بھی ڈائریکٹ نہیں کھائے گا، پیسے گا اور اس کو گوندے گا، روٹی بنائے گا تب کھائے گا. تو میں نے یہ سمجھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو شخصیت ہے اس کا یہ وطن نہیں ہے، یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. یہ تو بڑا نازک مزاج ہے، انسان بہت نازک مزاج ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کے مزاج کے پوری طرح موافق نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں ایسی جگہ رہتا ہوگا جو اس کے مزاج کے پوری طرح موافق ہوگی. یہ اخبار میں جب میں نے پڑھا تو اسی لمحے یہ آیت یاد آئی کہ حضرت باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا تھا، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. جنت میں نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا مسئلہ ہے، نہ دھوپ کا مسئلہ ہے، نہ لباس کا مسئلہ ہے. مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، وہی مسئلے جو وہ ذکر کر رہا ہے. دنیا میں آ کے پیدا ہوئے ہیں، کھانے پینے کے مسئلے، دھوپ کے مسئلے، لباس کے مسئلے، پیاس کے مسئلے، بھوک کے مسئلے. جنت میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو باری تعالیٰ بھی وہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ جنت تمہارے مزاج کے بالکل
اعلیٰ درجے پر مطابق ہے، اور وہ ملحد بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو ہمارا قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ تو جنت ہمارا اصلی وطن ہے، اس لیے ہم میں سے ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ محترم حضرات، انسان جس دنیا میں رہتا ہے اسے اپنا گھر اور وطن سمجھ لیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن کا اصل مقصد دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی آخرت کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ یعنی آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا چند دن کی ہے، آج انسان صحت مند ہے، کل بیماری آ سکتی ہے، آج مال ہے، کل نہیں ہوگا، آج ہمارے درمیان لوگ ہیں، کل قبروں میں ہوں گے۔ اس لیے عقل مندی مومن دنیا کو منزل نہیں بلکہ سفر کا راستہ سمجھتا ہے۔ مومن کا اصل وطن وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ مومن کا اصل وطن جنت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، توبہ کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے زندہ کریں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں ہمارا گھر کتنا بڑا ہے، اصل کامیابی یہ نہیں آخرت میں ہمارا گھر کیسا ہوگا، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمارا آخرت میں گھر کیسا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے، انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے دل میں مال جمع کرنا اور لیکن مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا قائم کی جگہ نہیں، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اس لیے نہیں دی کہ ہم اس میں گم ہو جائیں، بلکہ اس لیے دی ہے کہ ہم یہاں سے آخرت کے لیے سامان لے کر جائیں۔ مومن جب دنیا کو دیکھتا ہے تو انسان آخرت یاد آتی ہے، مال ملے تو شکر کرتا ہے، پریشانی آئے تو صبر کرتا ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں اپنی دنیا گھر کو صاف رکھنے کی کتنی فکر رہتی ہے، لیکن اپنے دل کے گھر کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ گھر میں گندگی ہو تو صفائی کرتے ہیں، لیکن دل میں حسد، تکبر، بغض اور گناہوں کی گرد جمع ہو جائے تو اسے صاف کرنے کی فکر کم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے اس کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی آخرت کے مقابل میں معمولی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر روز اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اگر آج ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو کیا میں اپنے اصل وطن یعنی آخرت کے سفر کے لیے تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد فرمائے اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔